بتائیں کیا اسلامی تعلیمات نے ان کو یہی سکھایا ہے کہ خود آپ سکون سے سو جائیں اور آپ کا پڑوسی بھوکا سویا ہو؟ یہی بات ہے نا، پڑوسی کے حقوق کی بات کرتے ہیں، پڑوسی کو سلام کر کے بس حقوق پورے ہو جاتے ہیں، پڑوسی کے گھر کے سامنے گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں اور اگر پڑوسی ہٹانے کو کہے ناراض ہو جاتے ہیں۔ بات کرتے ہیں پڑوسیوں کے حقوق کی، ان کے گھر کے سامنے گھر کا پانی پھینک دیتے ہیں، گندا پانی، اور گاڑیاں دھو کے گلیوں کا پانی بنی کے گھر کے سامنے پھینکتے ہیں۔ یہ پڑوسی کے حقوق تو نہ ہوئے نا۔ اسلام نے پڑوسی کے لیے بہت بڑے بڑے حقوق کی بات کی ہے، فرائض کی بات کی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پڑوسیوں کو بھول جائیں اور آپ سچے مسلمان کہلائیں۔ نہیں، آپ کے سچے ہونے میں مجھے شک ہے۔ دیکھیں ذرا، اب تھوڑی عرصے کا واقعہ ہے کہ چھوٹا سا بھوکا بچہ 7ویں کلاس کا، جس کا باپ مر چکا ہے، یتیم بچہ، کرائے پہ اپنی ماں کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں ایک کمرے میں رہ رہا ہے، 7ویں کلاس میں پڑھتا ہے۔ اب دیکھیں، اس بچے کو بھوک لگی تو ایک دن اپنے پڑوسیوں کے پاس جاتا ہے، انہیں کہتا ہے کہ آپ کے گھر میں کچھ کھانے کو ہے، مجھے بھوک بہت ہے۔ وہ اسے کھانے کو وہ 9 نان لایا تھا وہ بچہ۔ حقیقی کہانی ہے یہ، اس کے اندر کوئی یہ کہانی نہیں ہے، یہ فیکٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ 9 نانوں میں سے اس لڑکے نے اس کو 5 نان اٹھا دیے، چھوٹے سے بچے نے 4 انہوں نے کھائے۔ وہی 7ویں کلاس کا یتیم بچہ جو کہ بہت بھوکا تھا، 3-4 دنوں کے بعد ایک اور گھر میں گھس گیا اور پولیس کو بلا کے اسے گرفتار کرایا گیا، اسے تھریٹ کرایا گیا، اسے تھانے بند کیا گیا، اور آپ ہی کے آفیسر کالونی کے ایک سفید پوش نے شرط رکھ دی کہ اس آدمی کو، کہ اس بچے کو رہائی اسی صورت میں دلا سکتا ہوں کہ یہ محلہ چھوڑ جائیں۔ اور جب اس سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کے گھر سے چوری کیا کر رہا تھا، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نا، تو پتہ وہ کیا بولا کہ یہ ہمارے روٹیوں والے برتن سے روٹیاں نکال رہا تھا۔ بتائیں اس میں بچے کا قصور ہے یا اس شخص کا جس کی روٹیاں چوری کی جا رہی تھیں؟ کیا سونے سے پہلے اس نے دیکھا نہیں تھا کہ اس کے پڑوس میں کتنے بھوکے سوئے ہیں، کتنے کھا کے سوئے ہیں؟ پھر پڑوسیوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بیوہ عورت پرومس کر کے آئی کہ وہ یہاں سے 1-2 دن میں چھوڑ جائیں گے، اس کے بچے کو رہائی دلوائی جائے۔ اس کے بچے کو رہائی نہیں دلوائی گئی۔ اس کے بچے کو رہائی دلوانے کی بجائے 2 دن کا انتظار کیا گیا کہ دیکھ بی بی، اگر آپ یہاں سے شفٹ ہو جاتی ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ آپ کہاں شفٹ ہوئے ہیں، پھر اپنا بچہ 2 دن بعد لے جانا۔ وہ کہتی ہے میں نے ادھار مانگنا ہے، میرے پہ ترس کھاؤ، مجھے ذلیل مت کرو، میں نے ادھار مانگ کے کہیں پہ شفٹنگ کروں گی، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں کوئی ریڈی منگاؤں اور اس سامان کو شفٹ کروں۔ دیکھو، اگر کلیجے نہ پھٹ جائیں، اگر دل نہ پھٹ جائیں تو غور سے سنو۔ اس عورت نے بالآخر اپنے سر کے اوپر سامان لادا، بوڑھی عورت، بیوہ عورت، اسی ٹاؤن کے اندر لوگوں کے گھروں میں کام کرنے والی عورت، اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے رہ رہی تھی آپ کے پڑوس میں، اور وہ وہاں سے شفٹ ہو گئی، اور ساتھ ہی شرط عائد کر دی گئی کہ آج کے بعد آپ جہاں گھسیں گی نہیں۔ روزگار بھی گیا، ایک تو بچہ بھوکا سلا دیا یتیم کو، روزگار بھی چھین لیا اس سے۔ وہاں سے وہ شفٹ ہو گئی، اور ماں کی ممتا کو دیکھیں، ماں کے پیار کو دیکھیں۔ سارا دن وہ اپنا سامان وہاں شفٹ کرتی رہی، اور پھر نواب صاحب کے پاس آئی کہ بچہ میرا دے دو، میں نے شفٹنگ کر لی ہے۔ بالآخر
تھانے سے بچہ لے کے وہ چلی گئی۔ یہ ہیں ہم لوگ، یہ ہماری اصلیت ہے۔ بات کرتے ہیں رحم کی، خود رحم کرتے ہیں؟ کبھی رحم کھایا کسی پہ؟ کبھی پورے کیے پڑوسیوں کے حقوق؟ یہ ظلم کی انتہا نہیں تو کیا ہے پھر؟